السلام علیکم. پروگرام خبر اور تجزیہ میں خوش آمدید. میں ثنا کیوان. پروگرام میں میرے ساتھ مزمل سوروردی صاحب. مزمل صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, سب سے پہلے بات آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کے حوالے سے, جنہوں نے 12 فروری کو ملاقات کی. ملک کے مختلف جامعات سے آنے والے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ ایک انٹریکشن تھا, اور اس انٹریکشن کے بعد ایک ویڈیو کلپ ISPR کی طرف سے سامنے آیا ہے, جس میں آرمی چیف صاحب نے مکمل طور پر پاکستانیت پر زور دیا ہے اور فتنہ اور خوارج کے حوالے سے بات کی ہے, خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کی ہے. مزمل صاحب, سب سے پہلے تو آرمی چیف صاحب کی خوبصورت ترین بات, جو ہم پاکستان ہیں, پاکستانیت کے لیے پر زور تھا آج آرمی چیف صاحب کا, اس بات پر جو کلپ میں ہم نے دیکھا, اور ہم سب پاکستانی ہیں, سندھی, بلوچی, پنجابی یا پختون سے نکل کر, وچ از ویری گڈ. دیکھیں, یہ فوج کا ایک کنٹینیوس انیشیٹو ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پروگرام خبر اور تجزیہ کے ساتھ کور کمانڈر کوئٹہ کو بھی شوٹ کیا تھا کہ وہ اسٹوڈنٹس کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے, اور اس وقت ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ آرمی چیف نے, سید عاصم منیر نے, تمام کمانڈنگ آفیسرز پر یہ مینڈیٹری کیا ہے کہ وہ اپنے اپنی یونیورسٹیز میں جائیں, اسٹوڈنٹس کے سوالوں کے جواب دیں, اور اوپنلی سوال جواب ہونے چاہیے. پھر ہم نے دیکھا DG ISPR بھی نمل یونیورسٹی گئے اور اس کے ویڈیو کلپس بھی آئے. ہم نے کور کمانڈر کوئٹہ کے کویشچن آنسرز کے 2 پروگرام آن ایئر کیے, اور مختلف کور کمانڈرز اور کمانڈنگ آفیسرز جو ہیں وہ مسلسل یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ کویشچن آنسر سیشنز ہو رہے ہیں. اس میں UMT لاہور کی یونیورسٹیوں میں بھی ہوئے ہیں, کراچی میں بھی ہوئے ہیں, مختلف کوئٹہ میں بھی ہوئے ہیں, پشاور میں بھی ہوئے ہیں. ہر جگہ جو ہے یہ نوجوانوں کے ساتھ انٹریکشن جو ہے یہ پاک فوج کا کر رہی ہے, اور تمام کمانڈنگ آفیسرز پر لازمی کیا گیا ہے کہ وہ ہر مہینے 2 انٹریکشن ضرور کریں گے. To cover the gap, which is good. اچھا, کہیں میرے خیال ہے یہ فیلنگ فوج کو محسوس ہوئی ہے کہ نوجوانوں کے ساتھ بات چیت کرنا ضروری ہے, اور وہ ون سائیڈڈ نیریٹو کا شکار ہیں, اور ان تک اپنی بات پہنچانی بہت ضروری ہے. ان کے سوال و جواب لے کر ان تک فوج کا پرسپیکٹو پہنچانا ضروری ہے, خلا کو پر کرنا ضروری ہے کرنے کے لیے, کیونکہ دوسرے ایک اینٹی فوج اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو تو اپنی جگہ موجود ہے, اور وہ مسلسل سے کر رہا ہے, اور اس کو ایک سیاسی جماعت کی سپورٹ بھی حاصل ہے. اور اسی لیے پچھلے دنوں جب آرمی چیف سے انٹریکشن ہوا تو خطوں کو بھی انہوں نے ایک چال ہی ڈکلیئر کیا, اور کہا کہ یہ بھی ٹیکنیکلی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ بھی فوج کے خلاف نیریٹو بلڈنگ کا ایک ٹول ہے. اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں سوشل میڈیا پہ مسلسل فوج کے خلاف ایک خاص سیاسی جماعت کے حامی جو یوٹیوبرز ہیں, یا وہ ان کے کچھ لوگ جو باہر بیٹھے ہیں, مطلب جن میں شہزاد اکبر ہیں اور لوگ ہیں جو پالیٹیشنز بھی ہیں, وہ مسلسل فوج کے خلاف ایک نیریٹو بلڈنگ, شہباز گل ہیں اور لوگ ہیں, کچھ جرنلسٹ ہیں اس میں, اور وہ نیریٹو بلڈنگ کر رہے ہیں. تو لہذا پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ فوج یہ کام کوئی عاصم منیر صاحب نے آئسولیٹڈ نہیں کیا کہ انہوں نے ایک دن اسٹوڈنٹس کو بلایا اور ان سے انٹریکشن. پوری فوج یہ کام کر رہی ہے, تمام کور کمانڈرز یہ کام کر رہے ہیں, تمام جنرلز یہ کام کر رہے ہیں, DG ISPR یہ کر رہے ہیں, اور یہ فوج کی نے ایک پالیسی کے طور پر یہ پورے پاکستان کی تمام یونیورسٹیوں میں یہ سوال و جواب شروع ہوئے. اب آرمی چیف کے سوال و جواب بھی اس تناظر میں ہی آپ دیکھیں کہ کچھ یونیورسٹیوں کے طلباء کو انہوں نے بلا کر ان سے کویشچن آنسرز لیے ہیں. اب جو ویڈیو کلپس ہمارے پاس آئے ہیں ان میں عاصم منیر صاحب کے آنسرز ہیں, کویشچنز نہیں ہیں. سرٹنلی یا تو اس محفل میں کویشچنز نہیں ہوئے, اور اگر ہوئے ہیں تو پھر کویشچنز نہیں ہیں اور صرف آنسرز جو ہیں آرمی چیف کے, اور وہ بھی ایک بہت محدود سے 3 منٹ کا ایک کلپ ہے, اور میرے خیال میں یہ سیشن تو 1-1.5 گھنٹے کا ہوا ہوگا. اور یقیناً جو دیکھیں نا, جب ہم نے بھی کور کمانڈر کوئٹہ کے ساتھ کیا تھا تو کویشچنز بہت امپورٹنٹ ہیں کہ ہمارے نوجوان پوچھتے کیا ہیں, اور پھر ان کا جواب جو آتا ہے, پھر وہ جواب. تو میرے خیال میں ہمیں سوال تک ایکسیس بھی ہونا چاہیے تھا, جواب تک ایکسیس دیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں یہ بھی میرے خیال میں سوال بھی ہمیں پتہ ہونے چاہیے تھے. لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ یہ کویشچن آنسر سیشن ہوگا جس میں یقیناً اسٹوڈنٹس کو, اگر اسٹوڈنٹس نے کویشچن ہی نہیں کرنے تو پھر تو آپ ویڈیو لیکچر بھی کر سکتے ہیں. اچھا, آرمی چیف صاحب کا سن لیں پہلے. آرمی چیف صاحب نے سندھی, بلوچی اور کوئی پختون اور کوئی پٹھان نہیں ہے, ہم سب پاکستانی ہیں, اس پر کیا فرمایا ہے سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں. جی, ہمیں فوج میں یہی تو مزہ ہے فوج کا کہ ہمیں بیٹھے لڑ رہے ہوتے ہیں, ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کون پختون, کون سندھی, کون بلوچی, کون پٹھان, ہم کامریڈز کی طرح لڑتے ہیں بس.
ہمارے لیے جو ہے یہ جو پاکستانیت ہے نا وہ ہمارے لیے بس وہی ہے. وی آل آر پاکستانیز اینڈ وی لو دیٹ. یہ تو بڑی بہترین بات ہے, ہم سب پاکستانی ہیں. تو میرے خیال میں یہ ٹھیک ہے کہ فوج میں نہیں پتا ہوگا, بہت سے لوگوں کو شاید نہیں بھی پتا, میرے خیال سے آپ ایکسپلین کر دیں. نہیں, کافی ہے, زیادہ ایکسپلین نہ کرائیں تو میرا تو. لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے فوج میں صوبائیت نہیں ہے, یہ ہمارا جو اب اس میں کوئی صوبائی کوٹا نہیں ہے, کوئی صوبائیت نہیں ہے, اس میں ایک ہی مطلب اکٹھے سب جو ہیں وہ ٹریننگ کرتے ہیں, اکٹھی پوسٹنگز ہوتی ہیں. کوئی یہ نہیں ہے کہ پنجاب کے فوجیوں کی الگ پوسٹنگ ہے, سندھ کے فوجیوں کی الگ پوسٹنگ ہے, اکٹھا ایک مکس اپ جیل کرتے ہیں سارے. اور جو میرا مطلب ہے کہ ایک خوبصورتی بھی ہے فوج کی, جس کی وجہ سے ہم اسے قومی فوج کہتے ہیں, کہ اس میں میرا مطلب ہے کہ کوئی صوبائیت, کوئی لسانیت, کوئی مذہبی کوئی تقسیم موجود نہیں ہے. جو فوجی ہے وہ فوجی ہے, اس کا نہ کوئی فرقہ ہے نہ کوئی اس کی صوبائیت ہے, وہ بس فوجی ہے. اور پاک فوج کا فوجی ہے اور پاکستان کا فوجی ہے, پاکستان کا جرنیل ہے. تو اس حد تک تو وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں, میں فیکچول بات بھی ہے. اب کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا ویسے کہ جی فوج میں جو ہے صوبائیت ہے یا یہ ہے. میرے خیال میں بیشک جو مخالفین ہیں فوج کے وہ پنجابی فوج کا تانا ضرور دیتے ہیں, لیکن بہت سے زیادہ جرنیل تو نان پنجابی بھی رہے ہیں, چیف بھی نان پنجابی رہے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں یہ بات انہوں نے ٹھیک کی ہے, اور اس سے پاکستان کے نوجوانوں کا یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ یہ جو فوج ہے یہ قومی فوج ہے, اور اس میں کوئی صوبائیت نہیں ہے, یہ کسی صوبے کی پہچان نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ٹیکنیکلی میں سمجھتا ہوں ٹھیک بات ہے. عامر جی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جب تک قوم پاک فوج کے پیچھے کھڑی ہے نا, خصوصاً جوان, تو تب تک کوئی ہار نہیں سکتا, پاک فوج ہار نہیں سکتی ہے. اس حوالے سے کیا فرمایا ہے آرمی چیف صاحب نے, سب سے پہلے آپ کو سنوا لیتے ہیں جی. As long as the nation is standing behind Pakistan Army, especially the youth is standing behind Pakistan Army, and for as long as we have this spirit of this sacrifice inside us, Pakistan Army inshallah will not fall. امپریسو نہیں, یہ خط کا جواب ہے. انہوں نے سمجھ کے یہ بات, یہ خط کا جواب ہے. یہ آپ دیکھیں خط کا محور کیا تھا کہ قوم اور فوج کے درمیان خلیج بڑھ رہی ہے. لیکن نا وہ بانی پی ٹی آئی کے خطوط کیا تھے کہ جی فوج اور قوم کے درمیان خلیج بڑھ رہی ہے, یہ خلیج کم کرنے کے لیے مجھے موقع دیں. اپنا سی وی پیش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی اگر ہمیں موقع دیں گے تو خلیج کم کر دیں گے, ورنہ یہ خلیج بڑھ رہی ہے, اور اگر آپ ہمیں موقع نہیں دیں گے تو ہم خلیج بڑھاتے جائیں گے. ٹیکنیکلی جو اگر کوئی مجھ سے خط کا انالیسس, خطوط کا انالیسس کرائے تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہمیں موقع نہیں دیں گے, اقتدار میں نہیں لائیں گے, تو ہم فوج کے خلاف ملک میں نفرت بڑھاتے رہیں گے, ہمارا نیریٹو چلتا رہے گا. اگر آپ نے ہمارے ساتھ ڈیل کرنی ہے, ہمیں اقتدار میں لائیں گے, تو پھر ہم فوج کی واہ واہ کرنا شروع ہو جائیں گے. خلیج تو ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے نا. لیکن آرمی چیف نے آج کلیئر کیا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی طرف سے اس کام کی, آپ ہمیں یہ سروسز فراہم نہ کریں. ٹیکنیکلی انہوں نے کہا ناٹ نیڈیڈ. لیکن نوجوانوں کو کنونس کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے طور پہ, انہوں نے کہا کہ پاک جوان پاک فوج کے پیچھے کھڑے ہیں, اور جب تک قربانی کا جذبہ ہے پاک فوج انشاءاللہ کبھی نہیں ہارے گی, قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے. لہذا وہ جو نیریٹو تھا نا جی بڑی خلیج بڑھ رہی ہے, بڑا فاصلہ بڑھ رہا ہے, تو آپ ہمیں موقع دیں, دیکھیں نا جی ہم آئیں گے تو یہ خلیج ختم کر دیں گے, ہمیں موقع دیں, ہم آئیں گے تو آپ کے لیے یہ کام تو ہم ہی کر سکتے ہیں آپ کے لیے. تو میرا خیال ہے اس کا جواب ہے ضرورت نہیں ہے آپ کی, ناٹ نیڈیڈ. ویسے تو اس دن انہوں نے کہا خط آئے گا تو بھی تو میں وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا, وہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے بھی ان کی بھی کیبنٹ کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم بھی نہیں پڑھیں گے. لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ مجھے یہ جو آج ان کا فکر ہے نا, یہ ٹیکنیکلی میرا خیال ہے تھوڑا سیٹسفائی کر دینا چاہیے ان کو بھی, کہ اس میں آپ کے خطوط کے جواب بھی موجود ہیں اس فکرے میں کہ قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے. وہ خط تو پڑھا ہی نہیں آرمی چیف صاحب نے, تو جواب کیسے؟ دیکھیں اس خط, چلو ہم نے تو پڑھا نا, ہم دونوں خطوط دیکھیں, شکوہ جواب شکوہ آمنے سامنے رکھ کے پڑھ لینا, پڑھ لیں. تو اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے جب وہ شکوہ کر رہے تھے کہ جی قوم اور فوج کے درمیان خلیج بڑھ گئی ہے اور میں یہ خلیج کم کر سکتا ہوں, آپ مجھے موقع دیں اور موجودہ حکمرانوں کو نکال دیں. یہ تھا وہ خط جسے میں نے یہ کہا کہ آپ اپنا سی وی بھی پیش کر رہے ہیں نا اس خط میں کہ میں قوم اور فوج کے درمیان خلیج. تو انہوں نے کہا قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے, آپ کی سروسز نو مور نیڈیڈ.
ٹھیک ہے نا, مطلب حالات ٹھیک ہے, ہمارا وہ ٹھیک ہے نا, عوام ڈس اپوائنٹ نہیں ہے. جب آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں کہ قوم پاک فوج کے پیچھے کھڑی ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کا خلیج والا نیریٹو تو بائی نہیں کر رہا. پہلے تو وہ یہ مانے گا نا کہ خلیج ہے تو پھر آپ کی سروسز لے گا. دیکھیں انہوں نے کہا ہے قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے, دس مینز وہ ان کا بلیو یہ ہے, اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کی اکثریت 90% آف دا پیپل, جو 2-4 یوٹیوبرز اور یہ جو پی ٹی آئی کے ڈسگرنٹڈ پولیٹیشینز باہر بیٹھے ہیں, لندن کی طرف اشارہ ہے, ہاں لندن کی طرف اشارہ ہے, امریکہ کی طرف اشارہ ہے. اس کے علاوہ تو میرا مطلب ہے کہ میں آج دیکھ رہا تھا اس آرمی چیف کے اس سارے کے زلفی بخاری بھی اس کی تعریف کر رہا تھا, لیکن آپ دیکھیں گے شام کو کچھ لوگ کس کی تعریف کر رہے تھے؟ آرمی چیف کی اس گفتگو کی. ہاں انہوں نے ٹویٹ کیا, اچھا, لیکن اور کچھ لوگوں نے نیگیٹو ٹویٹ بھی کیے, کچھ لوگوں نے کہا ہو آر یو. میں اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, کچھ نے ایسی ویڈیوز بھی لگائیں اس کے جواب میں, لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ پاک فوج یہ سمجھتی ہے یا اس کو یہ ہے کہ قوم ہمارے ساتھ ہے, قوم کے اور ہمارے درمیان کوئی فاصلے موجود نہیں ہیں, اور پاکستان کے نوجوان کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں, نوجوان ہماری بات سن رہا ہے, قربانی کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہے, اس لیے ہم کبھی نہیں ہاریں گے کیونکہ قوم ہمارے ساتھ ہے. دس از میرا ون نٹ شیل. اس میں تینوں خطوط کا جواب بھی ہے, آپ سمجھ لیں. اگر کوئی کہے نا جی تینوں خطوط کا کوئی جواب چاہیے, تو وہ یہ جو شارٹ آپ نے سنوایا ہے یہ جواب یہ حاضر ہے. وہ خطوط جو پڑھے نہیں گئے لیکن جواب سامنے حاضر ہے. اس کے علاوہ بھی آرمی چیف صاحب نے کہا ہے کہ اسٹیٹ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں, تب یہ اسٹیٹ سے رحم کی توقع کر سکتے ہیں, اور یہ بات فتنہ الخوارج کے لیے کہی گئی ہے. آپ کو سنواتے ہیں. اسٹیٹ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں, then they can expect mercy from the state. یہ ہے وہ جس کے پیچھے جو ہے وہ آرمی آج بھی فتنہ الخوارج سے جو ہے وہ ڈیلی بیسس کے اوپر لڑ رہی ہے. We don't agree with their interpretation of the religion. جی مزمل صاحب, صورتحال تو آپ کے سامنے اب فتنہ الخوارج کے حوالے سے بھی آ گئی ہے. باقاعدگی سے فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشن بھی جاری ہے پاک فوج کا, لیکن وہ ریزلٹس حاصل نہیں ہو پا رہے. اس کے لیے تو ابھی ہم نیکسٹ سیگمنٹ میں بات کریں گے کہ وہ ریزلٹس حاصل ہو رہے ہیں. ہم ٹیررسٹوں کو شکست دے رہے ہیں روز. ابھی ٹی ٹی پی کا جو شیڈو گورنر ہے وہ مارا گیا, اتنے اہم کمانڈرز مارے گئے ہیں, اور ٹھیک ہے فوج کا بھی نقصان ہو رہا ہے, لیکن دہشت گردوں دیکھیں انہوں نے آج بھی یہ کہا ہے کہ اگر آپ اسٹیٹ کے سامنے سرنڈر کر دیں تو اسٹیٹ آپ پر رحم کر سکتی ہے. دس این اوپن میسج کہ آپ سرنڈر کر دیں, آپ ہتھیار پھینک دیں, تو پھر لیکن میرے خیال میں یہ دو میسج ہیں. اس کا ایک پولیٹیکل اینگل بھی ہے. آپ مشکل کر رہے ہیں اور آپ لے کے جا رہے ہیں اس کا ایک پولیٹیکل اینگل بھی. اب یہ اب آپ پولیٹیکل اینگل میں تو میرا سوال بھی پولیٹیکل تھوڑا سا مشکل ہوگا, اور میں نہیں چاہ رہی کہ میں وہ سوال کروں. میرا خیال ہے یہ 9 مئی کے ملزمان کے لیے بھی پیغام ہے کہ آپ اسٹیٹ کے سامنے سرنڈر کر دیں, معافی مانگ لیں, تو اسٹیٹ آپ سے رحم کرے. دیکھ لیں آپ, یہ ناظرین سمجھ لیں اپنے حساب سے. اگر یہ اسٹینڈرڈ دیکھیں, یہ بات تو ڈی جی آئی ایس پی آر کئی دفعہ کہہ چکے ہیں نا. چلیے نیکسٹ میٹنگ میں آپ کو پھر میرے خیال سے پکڑنا پڑے گا. پہلے معافی مانگیں پھر آگے بات ہوگی. دیکھیں بات وہ کہتے ہیں کہ جی 9 مئی معافی مانگیں, عرصے سے 9 مئی کی اور پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہے. اچھا نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پوزیشن ہے یہ 9 مئی کے ملزمان کے لیے بھی ہے, یہ صرف فتنہ الخوارج کے لیے نہیں ہے. اچھا یہ حکومت مانتی ہے؟ نہیں, یا بھائی ایکچوئل ہے بھی. انہوں نے کہا اسٹیٹ کے سامنے, ریاست کے سامنے معافی مانگیں. نہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو فتنہ الخارج ہیں میرے سے معافی مانگیں, فوج سے معافی مانگیں, حکومت سے معافی مانگیں, ریاست پاکستان کے. میرے خیال ہے 9 مئی کے ملزمان کے لیے بھی یہی ہے, ماسٹر مائنڈ کے لیے, کہ وہ پہلے ریاست سے معافی مانگیں. اب کون کون معافی مانگے پہلے تو ڈیسائیڈ کر لینا. دیکھیں جو ملوث ہے وہ معافی مانگے, رہنما مانگے, کارکن مانگے, یا پھر صرف عمران خان مانگے. میرا خیال ہے جو ملوث ہے مانگے, جو ملوث ہے وہ مانگے. جو ملوث میں تو بڑی لمبی ایک لسٹ آ جاتی ہے. آپ بریک لے لیں, پھر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے کیونکہ اور بھی کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں آرمی چیف کے حوالے سے, وہ بھی ڈسکس کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بات آرمی چیف کے حوالے سے ہی اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن میں خواتین کے احترام عزت پر بھی انہوں نے زور دیا ہے. سب سے پہلے آپ کو سنوا دیتے ہیں کہ آرمی چیف صاحب نے کیا کہا, اس کے بعد تبصرہ. جی. اسلام وہ مذہب ہے دنیا کے اندر سب سے پہلا مذہب, اور جس نے جو ہے وہ عورت کو جو ہے آسمان کے اوپر جو ہے پہنچایا, اس نے عزت دی. اس نے شی از اے مدر اور شی از اے وائف اور شی از اے سسٹر.
کسی بھی رول میں میکسیمم پاسبل جو ہے وہ ریسپیکٹ جو ہے وہ آپ کے ریلیجن نے دی ہے عورت کو. تو who are you to take it away today? Who are you? Who has given you this authority? Nobody can take it away. We will never ever allow this kind of perverted group to impose its values onto our country. بہت سخت الفاظ میں انہوں نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو یہ اختیار عورت کی عزت کا چھیننے والے. ٹرو. اور ہماری سوسائٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کو ہر موقع پہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے which is not good. اچھا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آرمی چیف کے باقی کلپس پہ اتنا شور نہیں ہے, شور اس کلپ پہ ہے. جو طوفان ہے نا وہ اس کلپ نے مچایا ہے, آپ سمجھیں. باقی سب چیزوں پر خاموشی ہے. یہ ناظرین بالکل بہترین طریقے سے سمجھ رہے ہیں. یہ کلپ جو ہے نا اس نے سیاسی طوفان برپا کیا ہے. کل کو حاضری ہو تو مزمل صاحب کی ضرور ہو جانی چاہیے. دیکھیں میری بات سنیں, ہم فیکچول بات کرنی چاہیے. دیکھیں دوسری طرف سے مطلب اس وقت پی ٹی آئی کی طرف سے اس کا جواب دیا جا رہا ہے. یہ ایک بحث ہے. میں مطلب تمام خواتین کا احترام, مطلب میں یہ کوئی سائیڈ نہیں لینا چاہتا. ٹھیک ہے نا, میں کہوں جی کہ میں ہمیں ٹھیک ہے اگر کوئی خاتون کسی جرم میں ملوث ہے, اس نے کوئی کرائم کیا ہے, وہ وائلنس میں ملوث ہے, وہ کور کمانڈر کے گھر کے پہ اٹیک میں ملوث ہے, تو ریاست کو ایکشن لینا چاہیے. میں یہاں بیٹھ کے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی ریاست یہاں اس ملک میں خواتین کو تمام کرائم سے امیونٹی حاصل ہے, چونکہ خواتین کا احترام ہے لہذا جرائم سے بھی مبرہ ہے. نہیں, ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ اگر کوئی خاتون کوئی کرائم کرے گی تو اس پر ایکشن نہیں لیا جائے گا. اگر جرم کیا ہے تو میرا مطلب ہے, میرا یہ موقف ہے کہ جو خواتین کسی نہ کسی وائلنس میں یا کرائم میں ملوث ہیں ان کو اس سارٹ سے آپ کمپیریٹیو نہیں کر سکتے, کمپیریزن نہیں کر سکتے. لیکن نا یہ ہمارے معاشرے کی عام خاتون کی بات ہو رہی ہے. مثلا یہ بات ہو رہی ہے کہ سڑک پہ چلتے ہوئے ہمیں خواتین کی عزت و احترام کرنا چاہیے. آفیسز میں جو ہمارے ساتھ خواتین کام کرتی ہیں ان کو عزت, آپ میرے ساتھ کام کرتی ہیں, مجھے آپ کو عزت اور احترام دینا چاہیے. آپ میری بات سمجھیں نا. ایک سوسائٹی کے اوور آل کلچر کی بات ہو رہی ہے, یہ کرمنل امیونٹی کی بات نہیں ہو رہی. بیوی کو گھر میں رہتے ہوئے عزت ہونی چاہیے, بیٹی کو آپ کو عزت دینی چاہیے, ماں کو آپ کو عزت دینی چاہیے. دیکھیں میں کہنا چاہتا ہوں جو پھر آپ مریم نواز کے ساتھ کرتے ہیں, وہ پی ٹی آئی وہ خواتین کی عزت کا نہیں. آپ میری بات سمجھیں. ابھی جو بہاولپور میں کسان وہ گرین پاکستان کی فوٹو کے اوپر جو کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں, نہیں گرین پاکستان کے اوپر جس قسم کے کامنٹس یہ شہزاد اکبر اور شہباز گل وغیرہ کر رہے ہیں وہ بھی تو آپ سمجھیں نا. میرا مطلب اپنے منجی تھلے بھی تو ڈانگ پھیرو نا جی. اپنی سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے شارٹ اسی چیز سے. نہیں میرا مطلب ہے کہ آپ سمجھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تو اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا. 9 مئی کو خواتین گرفتار ہوئی نا. آپ خواتین کو ایز اے ٹول کیوں استعمال کرتے رہے اپنی پالیٹکس کے لیے؟ تو اس لیے میرے خیال میں خواتین کے حوالے سے ویسے اس کلپ پہ کافی شور ہے, ٹھیک ہے نا. آگے چلتے ہیں, اتنا ہی کافی ہے کہ اس کلپ پر کافی شور ہے. یہ کلپ جو ہے نا سیاسی طور پہ موضوع بحث ہے بہت زیادہ. بالکل ٹھیک ہے. اس کا جواب میرے خیال سے مزمل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جواب بڑا خطرناک تھا. خیر اب کراچی کی طرف جاتے ہیں. سندھ کی صورتحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جو گورنر سندھ ہے انہوں نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو دوسرا خط لکھ دیا ہے کہ ٹریفک حادثات میں باقاعدگی سے جو ہے وہ تیزی آئی ہے, شہری جان سے جا رہے ہیں اور ڈمپر جو مافیا ہے وہ اس طرح کھلا مطلب بے لگام ہو چکا ہے, کھلے عام روندتے ہوئے شہریوں کو گزر جاتا ہے اور کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی. مزمل صاحب بہت خطرناک صورتحال ہے وہاں پر کہ مطلب دوسرا خط بھی لکھنا پڑا ہے گورنر کو اور کسی قسم کی کوئی سنوائی نہیں. کیا فگرز ہیں آپ کے پاس جنوری سے اب تک کیا ہوا؟ یکم جنوری سے لے کے اب تک 97 لوگ مر چکے ہیں. یقین کریں 100 کے قریب. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, معمولی بات نہیں. 100 کے قریب اموات ایک شہر میں ڈمپر کی وجہ سے ہو جاتی ہیں اور وہاں پر پیپلز پارٹی 46 دن ہوئے ابھی کیا کر رہی ہے. 46 ڈیز میں 97 ڈیتھس ہیں ڈمپر میں. آپ خود سوچیں. اچھا میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ گورنر صاحب خط تو لکھی جا رہے ہیں چیف جسٹس کو اور وہ اپنے خطوط میں یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہوا ہے کہ جو ہیوی ٹریفک ہے وہ رات 11 بجے کے بعد جو ہے وہ شہر میں آئے گی. ٹھیک ہے نا. صبح 7 بجے سے رات 11 بجے تک شہر میں ریسٹرکٹ ہوگی ہیوی ٹریفک.
اور یہ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. ویسے تو میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کے کرنے کے کام ہیں, یہ عدالت کے کرنے کے کام نہیں ہیں, یہ ایگزیکٹو کے کام ہیں, یہ جوڈیشری کے کام نہیں ہیں, ٹو بی ویری فرینک. میں اس کو جوڈیشل ایکٹیویزم سمجھتا ہوں کہ ایسے فیصلے عدالتیں کریں, یہ فیصلے حکومت کے کرنے کے ہیں. پر آپ کہیں جی حکومت نہ کرے تو عدالت کرے, نہیں, ہماری حکومتیں بھی اب عدالت کا کور لے لیتی ہیں کہ یار عدالت سے کرا لیں, ہمارے پہ پریشر نہیں نہیں صرف خط لکھ کے جان چھڑائیں نا. اب صورتحال یہ کام کر رہے ہیں گورنر صاحب, ٹسوری صاحب خط لکھ رہے ہیں, ٹسوری صاحب پٹیشن کریں, ٹسوری صاحب کو ایک وکیل کرنا چاہیے اور ایک پٹیشن کرنی چاہیے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی, اور چیف منسٹر کے خلاف توہین عدالت کا کیس کریں. کیوں نہیں کرتے سندھ ہائی کورٹ؟ آپ میری بات, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس عدالتی حکم کی توہین ہو رہی ہے اور اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, تو خط لکھنے سے چیف جسٹس کیا کریں گے؟ وہ اس خط کو نہ پٹیشن میں کنورٹ کر سکتے ہیں, نہ وہ اس خط پہ کوئی ایکشن لے سکتے ہیں. یہ بھی سیاسی خط ہے. تحریک انصاف کے دیکھا دیکھی اب گورنر صاحب کو یہ نظر آیا کہ خط لکھ دو, جان چھڑا دو. یہ بھی وہ چیف جسٹس کو یہاں ملا نہیں ہے, یا وہ بغیر ملے بڑے جو ہے, میرا مطلب ہے کیا کریں گے اس خط کا بھی. آئینی طور پہ چیف جسٹس اس خط کا کچھ نہیں کر سکتے. کیا کر سکتے ہیں آپ بتائیں؟ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سو موٹو بھی لے سکتے ہیں. آپ میری بات سنیں, آپ اگر ایم کیو ایم یہ سمجھتی ہے کہ ایک جوڈیشل آرڈر کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس کو کنٹیمپٹ آف کورٹ پٹیشن موو کرنی چاہیے سندھ ہائی کورٹ میں. چاہے چیف منسٹر سندھ کے خلاف, وزیر ٹرانسپورٹ سندھ کے خلاف, سی ٹی او سندھ کے کراچی کے خلاف, ٹریفک کے ہیڈ کے خلاف ایک جو ہے کنٹیمپٹ کی پٹیشن موو کریں, خط نہ لکھیں اور پھر کہیں کہ جی ہماری کنٹیمپٹ سنی جائے. اس میں سندھ گورنمنٹ آ کر اپنا ورشن دے گی اور وہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ جو ہماری عدالتوں کو خط لکھنے کا کلچر پیدا ہوا ہے نا, یہ بھی میرا مطلب ہے عدالتوں کو تھوڑا سیاسی کرنے کا طریقہ کار ہے. اب ہم بھی آج کامران ٹسوری صاحب کا خط دیکھیں نا, ڈسکس کر رہے ہیں, حالانکہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ پولیٹیکل خط ہے. انہوں نے صحیح ریمیڈی نہیں اویل کی ہے. وہ ایک وکیل وہ ایک جان چھڑانے, انہوں نے ایک سیاسی, شاید وہ سندھ گورنمنٹ کے خلاف توہین عدالت فائل نہیں کرنا چاہتے کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ کامران ٹسوری تو سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بالکل فٹ ہیں. آپ میری بات سمجھیں, اور وہ ویسے تو اب ایم کیو ایم میں اندر قائد تحریک بننے کے بھی امیدوار ہیں, لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اگر تو ایم کیو ایم یہ سمجھتی ہے کہ کسی عدالتی حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو وہ جا کے اس حکم کی توہین عدالت فائل کرے گی کہ خط گورنر سے خط لکھائے گی. گورنر سے خط لکھ کے آپ لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سندھ گورنمنٹ کو بیل آؤٹ کر رہے ہیں, تو یہ سب کچھ, یہ کچھ اور ہے, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے. اٹس ناٹ ورتھ اٹ. تو ہمارا تو گورنر صاحب کو مشورہ ہے کہ کل کورٹس کھل جائیں گی منڈے کو, وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن فائل کریں, خط لکھنے بند کریں. بالکل ٹھیک ہے. مزمل صاحب بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آنے کے بعد کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان میں امن قائم کرنے کی کوششیں اس وقت تیزی سے جاری ہیں اور کے پی حکومت نے اس حوالے سے اپنی جو کوششیں اس کو مزید تیز کر دیا ہے. افغانستان کے ساتھ رابطے مذاکرات کے لیے جو وفد ہیں ان کی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ کے پی کی زیر صدارت آل پارٹیز کانفرنس بھی بلا لی گئی ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مزمل سہروردی صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, جبکہ محمد عدنان قادری صاحب صوبائی وزیر اوقاف کے پی ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. عدنان صاحب تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس. مزمل صاحب اوور ٹو یو. عدنان صاحب, یہ دوسری نشست تھی جو کے پی میں امن کے لیے منعقد ہوئی, آپ اس میں تھے, تمام علماء اکرام, تمام مسالک کے علماء اکرام اس میں موجود تھے. یہ افغانستان 2 وفد بھیجے جا رہے ہیں اور ان کے ٹی او آرز ہیں. کیا ٹی او آرز ہیں بنائے گئے ہیں ان وفود کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب مزمل صاحب, آپ کا شکریہ, آپ نے اس اہم موضوع پر لب کشائی کا موقع عطا فرمایا. جناب, یہ کل دوسرا ہمارا دور تھا مل بیٹھنے کا, اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب سردار علی امین خان گنڈاپور صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ تمام مسالک کے علماء کرام جو خواہ جس مکتبہ فکر سے بھی ہو اور جس جماعت یا سیاسی وابستگی ہو, ان سب کو بلایا جائے. اور سی ایم ہاؤس میں کل ہمارا دوسرا دور ہوا اور اس میں ان کی تجاویز لی گئی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے
کہ ہمیشہ طاقت کا استعمال آخری حل کے طور پر ہو، لیکن اس سے پہلے ہمارے مذاکرات ہو. ہمارے بارڈرز لگے ہوئے ہیں. خود میرا حلقہ جو تورخم بارڈر ہے یہ میری کانسٹیچوئنسی ہے، اور اسی طرح ہمارے قبائلی روایات بھی ہے، ہماری آپس میں افغانستان کے لوگوں کے ساتھ رشتہ داریاں بھی ہے، دیگر امور بھی ہے. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ صاحب نے مناسب سمجھا، اور پھر علماء کرام نے اس میں تجاویز دی کہ ہمیں بات چیت کے راستے بند نہیں کرنے چاہیے، بلکہ ہمیں افغانستان وفود بھیجنے چاہیے علماء کرام پر مشتمل، اور ایسے سٹیک ہولڈر جیسے جامعہ حقانیہ ہے ہمارے کے پی میں، ان سے بہت سارے علماء پڑے ہوئے ہیں جو وہاں افغان حکومت میں عہدیدار ہے. تو ہم نے یہی وزیر اعلیٰ صاحب نے یہی مناسب سمجھا کہ وہاں پر ایسے وفود بھیجے جائے جس میں ان کے شیوخ بھی ہو، اساتذہ بھی ہو، محترم لوگ بھی ہو، اور وہاں ان سے بات کر لے. اور وزیر اعلیٰ صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے وفاقی حکومت کو بھی اس میں کچھ اعتماد میں لیا ہے کہ ہم ایسے اقدامات کریں گے کہ جہاں ہماری چونکہ اولین ترجیح ہے امن و امان ہے، اور اس میں کب ہمیں اگر وہ لوگ چلے قادری صاحب کب جا رہے ہیں یہ وفود؟ کوئی ٹائم لائن طے ہوئی ہے؟ 15 دن میں چلے جائیں گے، 10 دن میں، 1 ماہ میں؟ میں گزارش یہ کروں گا کہ کچھ دنوں میں 1 ہفتے تک ہمارے نام فائنل ہو جائیں گے کہ پہلے وفد میں کون جائے گا اور دوسرے میں کون جائے گا. پہلے وفد میں ہم ابتدائی انیشیلی ہم کچھ لوگ بھیجیں گے جو بہت با اثر ہو. اس کے بعد جو دوسرا وفد جائے گا اس میں قبائلی ارکان پارلیمنٹ بھی ہو، اور قبائلی عمائدین بھی ہو، اور قبائل سے اور دیگر صوبوں سے تعلق رکھنے والے مقتدر مشائخ اعظام اور علماء کرام بھی ہو، اور وہ وہاں جائے اور ان سے بات کر لے. انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں ہمارا یہ وفود کے نام فائنل ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کو جلد ہی بھیجیں گے. کوئی اس میں تاخیر نہیں کریں گے، اور تاخیر نقصان دہ بھی ہے جناب. پر دوسری طرف آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں بارڈر کے دوسری طرف افغان طالبان؟ وہ تو کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ تو ٹی ٹی پی کی حمایت میں کھلے کھڑے ہیں. تو اب وہ بات سنیں گے تو آپ جائیں گے نا؟ گزارش یہ کہ ان میں ہمارے ان علماء کرام میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے وہاں روابط بھی ہے، ان لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ وابستگی اور تعلق بھی ہے. اور وہاں پر میں نے جس طرح گزارش کی کہ ہمارے کے پی میں بعض مقتدر علماء ایسے بھی ہے جن کے شاگرد وہاں اس حکومت میں کام کر رہے ہیں، تو ہم چاہ رہے کہ ہماری قبائلی روایات بھی ہے اور بات سنیں گے بھی، اور اگر نہ بھی سنیں اور ہم وہاں جائے جو کچھ طے ہو جائے وہ قوم کے سامنے بھی لائیں گے، اور اس کو شیئر بھی کریں گے اعلیٰ وفاقی حکومت کے ساتھ بھی اور دیگر اداروں کے ساتھ بھی کہ جی ہمارے یہ وہاں پر بات چیت ہوئی اور ان کا یہ خیال ہے اور ہم نے یہ گزارشات پیش کی. دیکھیں، ایک آرمی چیف صاحب نے بھی پشاور میں ایک بیٹھک کی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما موجود تھے. گنڈا پور صاحب بھی تھے، بیرسٹر گوہر بھی تھے، اور اس کے بعد آپ نے اسلام آباد میں ایک اے پی سی کی. یہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ آپ کے اس انیشیٹو پہ آن بورڈ ہے؟ وہ آپ کے وفود بھیجنے پہ راضی ہے؟ کیونکہ پہلے تو آیا تھا کہ صوبہ یہ کام کیوں کرے. گزارش یہ کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے فرمایا کہ ہمارے جو ہم ان تمام لوگوں کو اعتماد میں لیں گے، اور غالباً کچھ انیشیل ان کی بات چیت ہوئی بھی ہے وفاقی حکومت کے ذریعے، اور ان سے بات یہ ہوئی بھی ہے کہ ہم ایک کار خیر کرنا چاہتے، اور ان کو اعتراض میرا نہیں خیال ہے کہ ہوگا، کیونکہ قبائلی زعماء جائیں گے، علماء کرام جائیں گے اور وہ بات کریں گے، خیر کی بات کریں گے، صلح کی بات کریں گے، امن کی بات کریں گے، آشتی کی بات کریں گے. اس پر کس کو اعتراض ہو سکتا ہے جناب؟ اے این پی کے وفود بھی اس میں کا نمائندہ بھی آپ کے ساتھ جائے گا؟ این پی کا تو چونکہ یہ تھا بیسیکلی مذہبی جماعتوں کا، اور کل مذہبی جو جماعتیں تھی اور علماء کرام تھے ان کا یہ تھا، چونکہ این پی کے نظریات سیکولر ہے اور
ان کا علماء کرام کی اس میں وہ صفوں میں تو میں ان کو شمار نہیں کروں گا. تو اس وجہ سے جماعت اسلامی کے بھی کل ہمارے ساتھ نمائندگی تھی, جمعیت علماء اسلام کی بھی کچھ لوگ, جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کے, جمعیت علماء پاکستان کے اور دیگر مختلف سیاسی نظریات کے لوگ تھے. یہ نہیں کہ صرف ہمارے تحریک انصاف کے علماء کرام تھے, نہیں, ہمارے دیگر مسالک کے دیگر جماعتوں کے علماء کرام بھی تھے. اور اگر دوسرے وفد میں ان کا کوئی معتبر آدمی جماعتوں سے بالاتر ہو کر ہم یہ انیشیٹو لے رہے ہیں کہ جماعت اور مسلک اور تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر پاکستان کے مفاد میں, وطن کے مفاد میں, KPK کے غریب, مسکین اور زخمی لوگوں کے مرہم رکھنے کے لیے یہ جولی پلائیں گے کہ خدا را ہمارے ساتھ امن پہ بات کر لے. ہم لوگ بہت زیادہ دھماکوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں. میرے گھر سے لے کر تمام گھروں سے تک سب کے گھر میں شہادت ہوئی یتیم موجود ہے. ہم مزید اس آگ کو برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتے اور مزید ہم اس کو آگ کو پلانے سے روکے اور کوئی ایسا اقدام کر لے, کوئی ایسی بات چیت کر لے کہ سرحد پار سے کوئی دراندازی بھی نہ ہو, سرحد پار سے کوئی اس طرف سے ہمارے قبائل کو ایسے عناصر جو امن کے دشمن ہو, جو آشتی کے دشمن ہو, جو قبائل کے دشمن ہو, جو ہمارے پختونوں کے دشمن ہو, ان سب کو ہمیں انہی امور پر آپ دیکھیں نا قادری صاحب, کرم کا جو مسئلہ ہے, جو کرم کا مسئلہ ہے, جو اس وقت KP حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, 4.5 ماہ سے چل رہا ہے کرم کا مسئلہ, وہ تو اہل تشیع اور ان کا ہے. تو کیا اہل تشیع کے لوگ بھی آپ کے وفد میں ساتھ جائیں گے؟ جی بالکل جائیں گے جناب. یہ 2 موضوعات تھی کل, میں گزارش کر لوں. کل جو ہمارے دونوں جو ہماری میٹنگز ہوئی اس میں ایک موضوع کرم تھا, دوسرا افغانستان تھا. کرم ایجنسی کا جو کرم ضلع کرم ہے, اب وہاں کے ہمارے ساتھ اہل تشیع کے عالم دین تھے ماشاءاللہ, شاکری صاحب وہ موجود تھے. ہمارے دوسرے کچھ اہل تشیع کے علماء کرام بھی کل موجود تھے. انہوں نے بھی کچھ تجاویز پیش کی اور کرم پر بھی بات میں اس کی بھی ایک, وہاں پر بھی ہماری اس علماء کرام کی تجاویز یہ تھی کہ آپ وزیر اعلیٰ صاحب وہاں کے جو مقامی اہل سنت کے لوگ ہیں ان سے بھی تفصیلی ملاقات کر لے, اہل تشیع کے جو لوگ ہیں ان سے بھی تفصیلی ملاقات کر لے, اور دونوں کا کوئی ایسا رزلٹ آ جائے, انہی تجاویز پر عمل کیا جائے. حالانکہ اس سے پہلے جو خون ریزی ہوئی اس کے بعد جرگہ گیا اور جرگہ بڑا مضبوط جرگہ تھا, وہاں کی قبائلی عمائدین اس پر متفق بھی ہو چکے, لیکن اس کے باوجود کچھ شرپسند عناصر جن کی نشاندہی کچھ حد تک ہو چکی, کچھ حد تک ہو جائے گی مزید بھی, ان کا کلا کما کرنا ضروری ہے اور ان لوگوں کو راہ راست پر لانا, راہ راست پر نہ. دیکھیں اس میں تو وہ جو علاقہ ہے جہاں کی 500-600 دکانیں جل گئی ہیں, 1000 گھر جل گئے ہیں, وہ تو آپ لوگوں سے کمپنسیشن مانگ رہے ہیں نا بگن کے علاقے کے لوگ. تو KP گورنمنٹ کمپنسیشن دے نہیں رہی, اس لیے وہاں دھرنا ہے اور سڑکیں بند ہیں. جناب میں گزارش کروں گا کہ جو انیشیل ہمارے ابتدائی جو ہمارے اقدامات یہ ہے کہ اب تک بہت سارے قافلے, تقریباً 7 سے 11 قافلے وہاں پر جا چکے ہیں اشیاء خوردنوش لے کر. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ صاحب خود اپنا ہیلی کاپٹر یوز نہیں کرتے, وہ کرم کے عوام کے لیے وقف ہے, اور وہ ادویات لے جاتے ہیں وہاں سے, جو سیریس پیشنٹ ہے ان کو پشاور شفٹ کرتے, روزانہ کی بنیاد پر وہاں فلائٹس جاتی ہے ہیلی کاپٹر کی. لیکن یہ ناکافی میں سمجھتا ہوں, اور کمپنسیشن کا بھی ہماری صوبائی حکومت سب سے پہلے یہ کام کر رہی ہے کہ آئندہ ایسے کوئی واقعات رونما نہ ہو, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی شاہراہیں محفوظ بنائیں. شاہراہ کیسے محفوظ بنائیں گے؟ چونکہ شرپسند عناصر ہے, کسی بھی جگہ ملک میں کسی بھی مقام پر شاہراہ میں کوئی شرپسندی کر سکتے, خصوصاً کرم میں. تو کرم کے اس علاقے شاہراہ کو محفوظ بنانے کے لیے جگہ جگہ
ہمارے بنکر بنیں گے مختلف جگہوں پر جو ہماری اچھا آخری سوال میرے پاس وقت کم ہے، فنڈز بھی جاری کر چکے جائیں۔ قادری صاحب جب افغانستان یہ وفد جائے گا تو یہ ٹی ٹی پی کی قیادت سے بھی ملے گا کہ صرف افغان طالبان سے ملے گا، یا ٹی ٹی پی کی قیادت سے بھی مذاکرات کرے گا کہ امن کر لیں؟ ابتدائی طور پر تو افغان طالبان سے ملاقات کریں گے، اور اگر افغان طالبان نے یہ سمجھا کہ ٹی ٹی پی سے بھی آپ بات کر لے تو اس کے بعد اس پر جو اصل میں ہم خود بھی اس حوالے سے ابتدائی طور پر بلینک اس لیے ہے کہ ہمارا وفد جائے گا، ان کی رائے معلوم کرے گا، اس کے بعد یہ سٹیپس ہوں گے کہ آئی ٹی ٹی پی سے ڈائریکٹ بیٹھیں گے یا افغان طالبان ہی کے ساتھ ہماری بات چیت جاری رہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ قادری عدنان صاحب ہمارے قادری ساتھ صاحب، بات کریں۔ بہت شکریہ مزمل صاحب آپ کا بھی۔ اسی کے ساتھ ناظرین مجھے ثنا کیوان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔